بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھوٹے مدعیان نبوت کی پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی دو کذابوں نے ختم نبوت کے مکفل کواڑوں میں نقب زنی کرنے کی کوشش کی، لیکن ختم نبوت اور رسالت کے جانثاروں نے ان دونوں کذابوں کو جہنم واصل کر کے اس عقیدے کی حفاظت کی۔ ان میں ایک مسلمہ کذاب تھا، یہ جھوٹا نبی بنو حنیفہ قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے اپنی قوم کو اپنا ہم نوا بنا لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خط لکھا، مجھے اس کار نبوت میں آپ کا شریک کر دیا گیا ہے، آدھی حکومت ہمارے لیے ہے اور آدھی قریش کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں لکھا، زمین اللہ کی ہے اور وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث اسے بناتا ہے اور انجام متقیوں کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت خبیب بن زید مازنی انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو مسیلمہ کذاب کے پاس اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ مسیلمہ کذاب نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اتشہد ان محمد رسول اللہ، تو یعنی کیا تو شہادت دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ حضرت خبیب نے جواب دیا، ہاں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول اور نبی برحق مانتا ہوں۔ تو مسلمہ کذاب کہنے لگا، اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ختم نبوت کے پروانے نے جواب دیا، انا اسم لا اسمع، میں بہرا ہوں، تمہاری یہ جھوٹی بات سننے سے میرے کان قاصر ہے۔ تو اس کذاب نے جلادوں کو حکم دیا کہ اس کا ایک ایک جوڑ جسم سے کاٹتے جاؤ اور میری رسالت کی گواہی لو۔ میری اگر رسالت کی گواہی دے تو اسے چھوڑ دو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے تو اس کی بوٹی بوٹی نوچ ڈالو۔ تو جلادوں نے اسی طرح کیا، لیکن حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ جن کے دل و دماغ کے اندر رچ بس گیا تھا کہ مسیلمہ کذاب کی رسالت کی گواہی کے لیے وہ تیار نہ ہوئے، بلکہ جواب میں یہ فرماتے رہے، انا اسم لا اسمع، میں بہرا ہوں، میں کچھ نہیں سنتا۔ آخر کار جلادوں نے آپ کے جسم مبارک کے سارے جوڑ علیحدہ علیحدہ کر دیے۔ تو اس طرح حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ ختم نبوت کے سب سے پہلے شہید قرار پائے۔ یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسن۔ کہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جانثار ختم نبوت نے اپنے سروں پر کفن باندھ کر اس جھوٹے رسول کا کلا کما کیا اور ہمارے لیے مثال قائم کر دی۔ آج بھی ہمیں اپنا تن من دھن ختم نبوت کے لیے قربان کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔